آپ نے بات تو سنی ہوگی کہ گولڈ یا سونا آدمی کے لیے حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کسی بھی اور طرح کی جوڑی کی۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے یا سچ میں قرآن اور سائنس اس کی ممانعت کرتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تب بنتا ہے جب بڑے بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخری اسٹیج پہ آ کے ایکسپلوڈ ہوتے ہیں، اور اس کو ہم سپر نووا نیوکلیئر سنتھسس کہتے ہیں۔ اب ایکسپلوژن کے وقت ٹیمپریچر اور پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایٹمز کے نیوکلیائی آپس میں مرج یا جڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہیوی میٹلز وجود میں آتے ہیں جیسے گولڈ۔ اب نئے نئے ایلیمنٹس ایکسپلوژن کی وجہ سے اسپیس میں پھیل جاتے ہیں اور گھومتے گھومتے گیس اور ڈسٹ کلاؤڈز کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کے ملنے سے نئے ستارے بنتے ہیں جیسے کہ ارتھ۔ اب جب ہماری زمین ابتدا میں اس مواد کے ملنے سے بن رہی تھی، تب گولڈ اس میں شامل ہو گیا اور اس کے کرسٹ کا حصہ بن گیا۔ گولڈ جس کا سائنٹیفک نیم اورم ہے، جو کہ پیریوڈک ٹیبل کا 79th ایلیمنٹ ہے۔ اب 2015 میں کی گئی ایک ریسرچ سے پتہ لگا کہ آدمیوں میں عورتوں کے بنسبت وائٹ بلڈ سیل زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس اسٹڈی کے مطابق گولڈ میں شعاعیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری جلد یا اسکن سے گزرتی ہیں اور ہمارے بلڈ سیل کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ مردوں کے لیے بالکل درست ہے، لیکن دوسری طرف یہ عورتوں کو افیکٹ بھی نہیں کرتی، کیونکہ عورتوں کی اسکن اور گوشت کے درمیان ایک فیٹ یا چربی کی ایک تہہ ہوتی ہے جس کو ہم سبکیوٹینس فیٹ بھی بولتے ہیں، جو کہ آدمیوں میں بہت ہی کم مقدار میں پائی جاتی ہے، اور یہی فیٹ کی لیئر جو عورتوں کو گولڈ کی نقصان دہ شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب جب کسی آدمی کا کانٹیکٹ سونے سے ہوتا ہے تو اس کی نقصان دہ شعاعیں آدمی میں موجود وائٹ بلڈ سیلز کی مقدار بڑھا دیتی ہے، اور وائٹ بلڈ سیلز کی ذاتی کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز کی آبادی اور جگہ دونوں کم ہو جاتی ہے۔ انفیکٹ آدمی کی گولڈ کا استعمال اس میں موجود وائٹ اور ریڈ بلڈ سیلز کے بیچ کا بیلنس خراب کرتا ہے، اور یہ مردوں میں خون کی کمی اور بلڈ کینسر کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اب قرآن میں آدمیوں کے لیے گولڈ کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ممانعت تو نہیں ملتی، لیکن اس کے خلاف ایک ڈائریکٹ حدیث ضرور ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں کچھ ریشم اور بائیں ہاتھ میں کچھ سونا پکڑا، پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یہ حدیث اس بات کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتی ہے۔ اب وہ لوگ جو اس حدیث سے شک میں یا وہ صرف ایک حدیث کے ملنے سے متفق نہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرمایا، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب جاتے جاتے میں آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں گا، اس کو آپ سونے کے پہننے نہ پہننے تک محدود نہ رکھنا، بلکہ جب بھی آپ کسی چیز کے اچھے یا برے کے شک میں ہو تو اس سے امپلیمنٹ کرنا۔ السلام علیکم۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے چھوڑ دو، اس چیز سے جو تمہیں شک میں نہ ڈالے بے شک